آپ میرا فیس بک یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج بڑی اہم پیش رفت کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ بڑی اہم سٹوری ہے۔ پہلی سٹوری ہم اڈیالہ چلتے ہیں۔ توشہ خانہ 2 کے حوالے سے اگر بات کریں تو میں آپ کو اس تفصیلات سے بھی آگاہ کروں گا، اور اس کے بعد جو فل فور جو ری ایکشن پی ٹی آئی کی طرف سے جو ایک کانفرنس منتخب کی گئی ہے، سب پارٹیوں کے سربراہان کو وہاں بلایا گیا ہے، اس حوالے سے بھی میں آپ کو پوری تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ اور اس کے بعد عمران خان سزا سننے کے بعد ان کے تاثرات کیا تھے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اور اس کے بعد علی مین گنڈاپور صاحب نے بھی ایک نیا اپنا پیغام بڑا اہم جاری کر دیا، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اور اس کے بعد محمود خان اچکزئی سربراہ جو بنائے گئے ہیں، اپوزیشن لیڈر بنائے گئے ہیں عمران خان کی طرف سے، انہوں نے کیا اعلان کیا، کیا اگلا لائحہ عمل کیا ہونے جا رہا ہے، ان ٹوٹل تفصیلات خبروں کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہو چکا ہوں، اور ایک ایک بات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو 17 سال کی سزا، 1 کروڑ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا ہے۔ جس وقت عمران خان کو سزا سنائی گئی اس وقت عمران خان سزا سننے کے بعد مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کوئی بڑی بات نہیں، کوئی ایشو نہیں، اگر آپ یہ سزائیں دینا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں، کیونکہ میرے پہ جرم آج تک کوئی بھی جرم ثابت نہ ہو سکا۔ بشرا بی بی عمران خان کو تو نئی سزائیں سنائی گئی ہیں، ساتھ ہی عمران خان صاحب نے جو اپنی پارٹی قیادت کو ہدایت کی ہے کہ آپ نے توشہ خانہ 2 کو ان سزاؤں کو لے کر فی الفور اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجوع کرے۔ کیا ہائی کورٹ سنوائی ہوگی یا کیس ہی نہیں فکس ہوگا، یہ تو وقت ثابت کرے گا۔ مذاکرات کے راستے کو آج بند کر دیا گیا ہے۔ واضح پیغام ہے کہ حکومت ٹس سے مس نہیں ہوگی۔ اس حکومت کو جلد سے جلد گرانے کا وقت اہم ضرورت ہے، ایکشن ہونا چاہیے۔ محمد زبیر خان کی بڑی سنجیدہ گفتگو تھی۔ زبیر خان کی گفتگو نے آج کے پی ہاؤس کے اندر ایک قسم کا تلخہ برپا کر دیا۔ بیرسٹر گو صاحب نے بھی بڑی اچھی سپیچ کی، لیکن میں سب سے پہلے چلوں گا محمود خان اچکزئی صاحب کی جو گفتگو ہوئی۔ محمود خان اچکزئی صاحب کا کہنا ہے کہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہم مفاہمت کی طرف جانا چاہتے ہیں، ہم مذاکرات چاہتے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ جب گورنمنٹ مذاکرات کے لیے دروازے کھولے تو آپ تو مذاکرات میں بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ آج اچکزئی صاحب کا کہنا ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، خدا کے لیے آپ بیٹھیں۔ اچکزئی صاحب، آپ کو عمران خان نے اپوزیشن لیڈر بنا کر بھیجا ہے، اور اگر یہی رول آپ نے آج ادا کرنے کی پیشکش کی ہے تو آج سے 1 سال پہلے یہ رول کیوں نہیں ادا کیا گیا؟ جس وقت حکومت نے دروازے کھولے، رانا ثناء اللہ صاحب نے کھلی آفر دی آپ کو، اسپیکر صاحب نے، آپ تو وہاں پہ جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، مذاکراتی ٹیم میں جانے کے لیے گوارا ہی نہیں کیا آپ نے۔ آج آپ بیٹھنے کی پیشکش کر رہے ہیں، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ سوالیہ نشان اس لیے ہے کہ پی ٹی آئی کہاں پر کھڑی ہے۔ بیرسٹر گور صاحب کا بھی یہی کہنا تھا، علامہ راجہ ناصر صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ خدا کے لیے آپ بیٹھیں، اس کا حل نکالیں۔ ثابت یہ ہوا کہ اپنی طرف سے سب زور لگائے گئے، لیکن زور میں کامیابی کیوں نہیں حاصل ہوئی؟
کامیابی کی طرف کیوں نہیں جایا گیا؟ اتنا بڑا عرصہ بیت گیا، 3 سال ہونے کو ہیں، جو لوگ بے گناہ شہید ہوئے، جو لوگ بے گناہ آج کیسوں میں مبتلا ہیں، جیلوں میں ہیں، غربت کے مارے ہوئے کہاں سے کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ کام کرنا تھا تو آج سے سال پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ سوالیہ نشان ہے۔ اور اس کے بعد کیا علی امین گنڈاپور کا جو بڑا اہم سخت قسم کا بیانیہ آیا ہے، علی امین گنڈاپور صاحب کا کہنا ہے کہ ہم بالکل لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں، ہم لانگ مارچ کریں گے، ہم عمران خان کے سپاہی ہیں، رہیں گے اور تا قیامت تک رہیں گے۔ اس میں کافی ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ ہم شروع سے یہی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ کیا کر رہی ہے، پی ٹی آئی لیڈرشپ کیوں نہیں جدوجہد کر رہی؟ شیر افضل مروت صاحب کا بڑا زبردست، جب میں نے ان پہ سوال کیا اور صحافیوں نے بھی سوال کیے، تو شیر افضل مروت صاحب کا ایک ہی موٹو تھا، ایک ہی کہنا تھا کہ کوئی اس کا راستہ نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے ماں سوائے لانگ مارچ، ایک بہت بڑا ریلا، ایک بہت بڑا احتجاج ہوگا، تب خان کی رہائی ممکن ہوگی۔ آج ان لوگوں کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ کیا اگر اس طرف آپ جانا چاہ رہے تھے تو یہ اتنے بڑے بیچ میں اختلافات نہ ہوتے۔ میرا سوال ہے ان لوگوں پر کہ کیوں یہاں تک آپ کیوں آن پہنچے؟ منگل کے روز اڈیالہ جیل کے باہر سے جو لوگ گرفتار کیے گئے، 100 کے قریب لوگ گرفتار کیے گئے ہیں جو آج اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، وہ تو وہاں پہ علماء کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گئے تھے، لیکن واپس وہ گھر نہ گئے، وہ کئی جیلوں میں گئے اور کئی اسپتالوں میں گئے۔ علماء خان صاحب وہاں سے نکل کے وہ لوگ چلے گئے۔ میرا کوشچن ہمیشہ یہی رہا کہ کیا ورکر کہاں پہ کھڑا ہے؟ ورکر آج بھی بانی کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن لیڈرشپ جو ہے وہ ورکروں کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہی ہے، ان کو لالی پاپ دے رہی ہے، ان کو حقیقت نہیں بتا رہی۔ تو میں بڑا اہم یہ پیغام سمجھ رہا تھا کہ میں یہ تھوڑا سا ولاگ آپ تک پہنچا سکوں کہ اصل اس کے اندر حقائق کیا ہے، اصل سٹوری کیا ہے۔ کل کے دن بھی یہ کانفرنس جاری رہے گی، دیکھتے ہیں کہ کل نیا لائے عمل کیا آئے گا۔ سہیل افریدی صاحب بھی کے پی میں ہاؤس میں پہنچ چکے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ جس ٹائم سہیل افریدی صاحب آئے تو ان کی رفتار جو تھی وہ میکسیمم بھی 120 کلومیٹر کی رفتار تھی، اب ان کی رفتار جو ہے وہ 70 پہ آ چکی ہے۔ کیا سہیل افریدی صاحب کیا کریں گے؟ یہ آپ کو میں انشاءاللہ کل کی پریس کانفرنس، کل کی جو ان کی کانفرنس ہے اس کے بعد آپ کو میں ضرور انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا، اپنا بہت سا خیال کیجیے۔ اپنے میزبان شوکت مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔